سائنسی انقلاب نے ہمیں کائنات اور انسان کے بارے میں ایک نئی سمجھ، ایک نئی فکر، ایک نئی سوچ عطا کی ہے۔ پہلے لوگ وہی باتیں مانتے تھے جو صدیوں سے چلی آ رہی تھیں، لیکن اب لوگ ایسے علم کی طرف آئے جسے آزما کر دیکھا جا سکے، جس کے حوالے سے امپیریکل پروف ہو، ثبوت ہو۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار ترقی ایک ایسی چیز بن گئی جسے ہم ناپ بھی سکتے ہیں، میجر کر سکتے ہیں، اور جو آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے۔ یعنی کہ ہر جنریشن کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزید اور ترقی ہو گئی ہے۔ انسان کی زیادہ تر تاریخ میں لوگ یہ نہیں سوچتے تھے کہ وہ اپنی پچھلی نسلوں سے زیادہ عمر پائیں گے۔ انفیکٹ لائف ایکسپیکٹنسی بہت کم تھی، نہ ہی وہ یہ امید رکھتے تھے کہ وہ زیادہ صحت مند یا زیادہ خوشحال زندگی گزاریں گے۔ کبھی حالات اچھے ہو بھی جاتے تھے، کبھی برے ہو جاتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر آبادی آہستہ آہستہ بڑھتی رہی۔ کوئی بہت تیزی سے آبادی بھی نہیں بڑھتی تھی، اور اوسط عمر بھی کچھ بہتر ہوتی تھی، بہت زیادہ نہیں۔ لیکن یہ خیال کہ ہر نئی نسل کی زندگی پچھلی نسل سے بہتر ہونی چاہیے، یہ در حقیقت ایک بہت نیا، ایک بہت ہی جدید خیال ہے۔ آج یورپ کے کئی ملکوں میں لوگ زیادہ لمبی زندگی جیتے ہیں، لائف ایکسپیکٹنسی پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ عورتوں کی زچگی، انفنٹ مورٹیلٹی، میٹرنل مورٹیلٹی میں اموات بہت کم ہیں، اور بہت سے ملکوں میں بشمول چین میں غربت یا ایکسٹریم پاورٹی کا مکمل خاتمہ بھی ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ہم انسان کی 10,000 نسلوں کو دیکھیں تو صرف آخری 10 یا 11 نسلیں ہی ایسی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بیماریوں یا بچپن کی اموات، چائلڈ مورٹیلٹی، انفنٹ مورٹیلٹی اور غربت میں مسلسل اور صاف صاف کمی دیکھی ہے۔ دس از اونلی ویری ریسنٹ۔ یہ بڑی تبدیلی کس وجہ سے ہوئی؟ بنیادی طور پہ سائنس کی وجہ سے، اور جس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک ریولوشن، اس کی وجہ سے۔ سائنس یورپ میں در حقیقت اس وقت پیدا ہوئی جب سائنسدانوں نے اپنے آپ کو کیتھولک چرچ کی سوچ سے، تھیولوجی سے علیحدہ کرنا شروع کیا۔ کیتھولک چرچ بہت لمبے وقت سے یہ سکھاتا آ رہا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، یعنی کہ پورے کا پورا سولر سسٹم، کیا پوری یونیورس در حقیقت ارتھ کے ارد گرد، ہماری دنیا کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں دا جیو سینٹرک ویو آف دا ورلڈ یا سولر سسٹم یا یونیورس۔ لوگ سمجھتے تھے کہ کائنات کی شروعات سے ہی سب ایسے ہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ سورج، چاند اور سارے سیارے زمین کے گرد بالکل گول دائرے میں گھومتے ہیں، ان اے پرفیکٹ سرکل۔ ان کا خیال تھا کہ آسمان کئی پرتوں والا ہے، جیسے کہ پیاز کی مختلف لیئرز ہوتی ہیں، اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ آسمان کے اندر بھی مختلف قسم کی لیئرز موجود ہیں۔ انہوں نے ان کو نام بھی دیے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مختلف ڈومز ہیں جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، جن کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو طے ہیں، ان کے اوپر خدا کی خاص دنیا ہے، یعنی کہ جو 7 آسمانوں کے بعد، 7 چھتوں کے بعد، 7 تہوں کے بعد آگے مزید دنیا ہے، وہاں پہ خدا اللہ تعالیٰ بستے ہیں۔ ستاروں کی روشنی کو اسی خدا کی روشنی سمجھا جاتا تھا، یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مختلف لیئرز ہیں، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی موریاں یا کھڑکیاں ہیں جہاں سے ہمیں ہیونز کی روشنی میسر ہو رہی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آسمان کی یہ خوبصورتی اور پرفیکٹ سیمیٹری، پرفیکٹ سرکلز جہاں پہ چل رہے ہیں، یہ جو پرفیکشن ہے آسمانوں کی، جو کہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، ایٹرنل ہے، یہ تمام حرکتیں خدا کی کاریگری کا ثبوت ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے کوئی اور نظریہ دینا ایسا تھا جیسے خدا کے نظام اور مذہبی کتابوں کو چیلنج کرنا ہے۔ لیکن نشاط ثانیہ کے زمانے میں کئی علم والے لوگ، جیسے فلکیات دان جس کو اسٹرونامرز کہتے ہیں، ریاضی دان میتھمیٹیشنز، اور قدرتی فلسفہ پڑھنے والے یعنی نیچرل فلسفی پڑھنے والے، کہنے لگے کہ پرانے نظریات کو دوبارہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ٹولمیک سسٹم ہے، ضروری نہیں کہ یہ درست ہو۔ ٹولمی ایک بڑا گریٹ اسٹرونامر تھا جو گریک پیریڈ کے اندر، اینشنٹ گریک پیریڈ کے اندر رہا کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں خود دیکھ کر، ناپ کر اور پرکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، امپیریکل ایویڈنس چاہیے۔
ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آسمانی اجسام کی وہ بالکل گول حرکتیں، پرفیکٹ سرکلز میں جو حرکت تھی، جو آربٹ تھا، جن پر لوگ صدیوں سے یقین کرتے آئے تھے، اصل مشاہدے سے نہیں ملتی تھی. یعنی کہ جب آبزرویشن کرتے تھے تو آپ کو یہ نظر آتا تھا کہ جو پلینٹس ہیں وہ پرفیکٹ سرکل میں نہیں گھوم رہے. اس لیے فلکیات دان یعنی اسٹرانومرز پھر سے قدیم ٹولمی کے نظریے کی طرف گئے اور انہوں نے دوبارہ اس کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ نظریہ درست ہے یا غلط. اس نظریے کے مطابق سیارے دو طرف سے حرکتیں کرتے تھے. یعنی کہ ایک تو وہ اس طرح گھومتے تھے دائرے میں، اور پھر دوسرا یہ کہ وہ اپنے ارد گرد بھی ایک دائرے کے اندر گھوم رہے تھے. وہ ایک چھوٹے دائرے میں گھومتے تھے، یعنی کہ اس طرح سے گھوم رہے ہیں، اور ایک ساتھ ہی زمین کے گرد ایک بڑے دائرے میں سفر کر رہے تھے. یہ ٹولمیک سسٹم تھا، اور کافی حد تک لوگ اس سے ہی خوش تھے کہ جناب اس سے جو پلانیٹری موشن ہے وہ ہم نے ایکسپلین کر دیا. پھر 1543 میں اپنی موت سے تھوڑا ہی پہلے پولینڈ کے ایک عالم جن کا نام تھا نکولس کوپرنیکس نے ایک بہت ہی اہم کتاب لکھی، اور شائع وہ اس وقت ہوئی جب ان کی وفات ہو گئی تھی. وہ اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا جینیس تھا. کلیسا کا قانون ہو، چرچ کا قانون ہو، ریاضی، میتھمیٹکس، فلکیات، اسٹرانومی اور پرانی زبانوں میں وہ ایک ماہر تھا. اس نے اپنی کتاب لکھی انقلابات افلاک، یعنی کہ دا ریولوشن آف دا ہیونلی سفیئرز. اس کتاب میں کوپرنیکس نے پرانے نظریات پر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے بلکہ سورج مرکز ہے، اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے، یعنی کہ سورج کے گرد گھومتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں دا ہیلیو سینٹرک ویو آف دا سولر سسٹم. کیتھولک چرچ نے اس بات کو سختی سے رد کیا اور کہا کہ نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ تو بدعت ہے، غلط چیز ہے. اٹلی کے ایک راہب جن کا نام تھا جیوڈانو برونو، ان کو کوپرنیکس کے نظریے پڑھانے کی وجہ سے اتنی سخت سزا دی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کو 1600 کے اندر زندہ جلا دیا گیا. کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیسکلی زمین جو ہے وہ سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، سورج زمین کے ارد گرد نہیں گھومتا. اور پھر 1577 میں اس نے ایک دمدار ستارہ بھی دیکھا، یعنی جس کو ہم کومیٹ کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں یہ دکھاتی تھیں کہ آسمان نہ بدلنے والا نہیں ہے، نہ ہی مکمل اور بے عیب ہے. جو ہیونز ہیں ان کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پرفیکٹ سسٹم نہیں ڈسکرائب کرتی، بلکہ کئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ بالکل ہی اس پرفیکٹ سسٹم سے علیحدہ ہیں. 1600 کے شروع میں ہی یوہانس کیپلر نے سیاروں کی حرکت کے قوانین بھی بنا لیے. اس نے بلکہ ٹاکو براہی کی ہی آبزرویشنز لیں اور ایکسپلین کیا کہ جو پلینٹس ہیں وہ نہ صرف ہمارے یعنی کہ دنیا کے ارد گرد نہیں گھومتے، سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اس نے وہ فارمولا بھی دے دیا جس سے یہ پتہ چلا کہ وہ در حقیقت ایک ایلپس میں، پرفیکٹ سرکل میں نہیں بلکہ ایک ایلپس میں موو کرتے ہیں. تو اس طرح یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ ہمارا نظام واقعی نظام شمسی ہے، یعنی کہ سورج کے ارد گرد گھومتا ہے. یعنی کہ کیپلر کے بعد تو یہ بالکل ثابت ہو گیا کہ آسمانی اجسام کی حرکت کسی جادو یا ماورائی طاقت سے نہیں بلکہ قدرت کے اپنے قوانین کے تحت ہوتی ہے. اسی زمانے میں گیلیلیو گیلیلی کے مشاہدات نے سائنس کی بحث کو اور بھی آگے بڑھا دیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ پہلے طب پڑھتے تھے، لیکن فطرت کی ریاضی اور کوپرنیکس کے خیالات نے انہیں میتھمیٹکس کی طرف کھینچ لیا. گیلیلیو نے کئی آلات، مختلف قسم کی آلات کو دریافت کیا، جیسے ایک ابتدائی تھرمامیٹر اور ایک بہتر دوربین. ان چیزوں نے، خاص طور پہ دوربین نے، انسان کی آسمان کے بارے میں سمجھ بہت زیادہ پہلے سے بڑھا دی. انفیکٹ گیلیلیو نے جوپیٹر پہ مختلف جو چاند ہیں ان کو پہلی دفعہ ڈسکور کیا. انہوں نے پھر یہ بھی سمجھایا کہ ہمارا یہ جو ملکی وے ہے، جو ہمیں گیلیکسی نظر آ رہی ہے، یہ دراصل بے شمار مختلف قسم کے ستاروں سے بنی ہوئی ہے. ان کی دوربین نے سورج پر دھبے بھی دکھائے،
یہ حیران کن بات تھی کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ چرچ کے اس عقیدے کے خلاف تھا کہ آسمان مکمل طور پر بے عیب ہے۔ اب گیلیلیو کی ریاضی کی شہرت بھی اسے بچا نہ سکی۔ 1615 میں وہ روم گیا تاکہ چرچ کے لوگوں کو اور خاص طور پہ حکام کو بتا سکے کہ سورج یعنی ہیلیو سینٹرک ماڈل یعنی کہ سورج مرکز والا نظریہ درست ہے اور دنیا جو ہے در حقیقت سورج کے ارد گرد گھومتی ہے۔ لیکن 1616 میں چرچ نے اس نظریے کو بدعت اور کفر کہہ دیا۔ یہ کہا کہ اس کو پڑھانا بالکل جائز نہیں ہے۔ گیلیلیو نے اس وقت وعدہ کیا کہ وہ یہ نظریہ نہیں پڑھائے گا، کسی کو نہیں سکھائے گا، مگر اس وعدے کے باوجود 1632 میں اس نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا، عنوان تھا ڈائلاگ کنسرننگ دا ٹو چیف ورلڈ سسٹمز، یعنی کہ اس نے ایک ایسی کتاب لکھی جس میں دونوں ورلڈ سسٹمز کو بیان کیا گیا، جیو سینٹرک ورلڈ جو کہ چرچ کہتی تھی درست ہے، اور ہیلیو سینٹرک ورلڈ جس کے حوالے سے چرچ نے یہ کہا تھا کہ یہ پڑھانا بالکل جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے۔ جب گیلیلیو نے یہ کتاب لکھی تو 1636 میں چرچ کی عدالت نے اسے کافر قرار دے دیا۔ موت سے بچنے کے لیے گیلیلیو کو اپنا نظریہ واپس لینا پڑا۔ اس نے مجبور ہو کر توبہ کر لی کہ جناب جو میں نے آپ کتاب میں لکھا وہ جھوٹ تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چرچ نے بہت بعد میں، کئی صدیوں بعد، 350 سال بعد جا کے اپنی غلطی مانی۔ 1992 میں 13 سال بحث کرنے کے بعد، یعنی کہ 1992 سے پہلے 13 سال بحث ہوتی رہی کہ جو گیلیلیو افیئر ہے اس میں ہم نے غلطی کی کہ نہیں غلطی کی، پھر جا کے کیتھولک چرچ نے کہا کہ ہاں ہم نے ناانصافی کی، اور فارملی آفیشلی انہوں نے لکھا کہ ہم گیلیلیو گیلیلی کے معاملے پر اپولوجائز کرتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن نے اسی حوالے سے ایک دفعہ لکھا، ہر سچا علم تجربے سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ گلیلیو نے چیزوں کو خود دیکھ کر پرکھا اور پھر دنیا کو قائل کیا، اسی لیے وہ جدید طبیعیات بلکہ جدید سائنس کا بانی ہے۔ تو اس طرح سے گیلیلیو اور دوسرے سائنسدانوں نے سیکھنے کا، دنیا کو سمجھنے کا ایک نیا طریقہ اپنایا۔ وہ پہلے ایک خیال، ایک تصور، ایک ہائپوتھیسس بناتے تھے، پھر اسے تجربے سے چیک کرتے تھے، آبزرویشن سے، امپیریکل آبزرویشن سے چیک کرتے تھے۔ وہ ریاضی سے یعنی میتھمیٹکس سے چیزوں کو ناپتے تھے، ثابت کرتے تھے، چیک کرتے تھے، ثبوت تلاش کرتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے اس منظم طریقے کو ہی ہم سائنسی طریقہ کار یا سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں۔ یہ اپنے وقت میں بالکل ایک بہت بڑا انقلابی خیال و تصور تھا، ایک ایسا انقلاب جو ابھی شاید پاکستان میں آنا ہے۔ اور یہ سوچ، یہ سائنٹیفک میتھڈ پھر جلد ہی دوسرے علوم میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ پرانے طبی نظریے اس وقت کمزور پڑے جب انگلینڈ کے ڈاکٹر ولیم ہاروے نے انسان کے جسم کا مطالعہ کیا اور اس نے ثابت کیا کہ دل ایک پمپ کی طرح کام کرتا ہے، بیسیکلی ایک پمپ ہے، اور وہ قدرتی قوانین کے مطابق خون کو چلاتا ہے، نیچرل لاز کو اوبے کرتا ہے۔ اس نے دل کو ایک مشین کی مانند بنا دیا اور بیسیکلی یہی سمجھایا کہ ہمارے اندر بھی ایک آرگینک مشینری چل رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جسم بھی قدرت کے اصولوں پر چلتا ہے، نہ کہ کسی جادو یا غیبی طاقت کی بنیاد پر۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسی زمانے میں کئی بڑے بڑے سائنسدان غیر مرئی قوتوں پر بھی یقین رکھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ سپر نیچرل پاورز بھی ہیں اور اس پر بھی تحقیق کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ علم نجوم مشہور تھا اور بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ آسمانی اجسام انسان کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں، یعنی اسٹرالوجی پر بلیو کرتے تھے۔ آج بھی پاکستان میں بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو اسٹرالوجی پر یقین کرتے ہیں، جبکہ اس کے پیچھے کسی قسم کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے۔ کئی اہل علم ایک طرف تجربے کرتے تو دوسری طرف تصوف، جادوگری، الکمی
اور اس قسم کی اور چیزوں میں انگیج کرتے کہ ہم جو ہے نا ان چیزوں کو بھی پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہر انقلاب کو آبویسلی مضبوط حامی بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انقلاب، کمیونسٹ، سوشلسٹ انقلاب ہو، ایون کیپٹلسٹ ریولوشن ہو، وہ ایسے حامیوں کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا جو اس کے لیے جد و جہد اور قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ نئی سائنسی سوچ کے لیے بھی کچھ ایسے لوگ ضروری تھے جو پرانے نظریوں کو غلط ثابت کر سکیں، ان کی غلطیاں دکھا سکیں اور نئے طریقے کی طاقت کو، سائنٹیفک میتھڈ کی ویلیڈیٹی کو عوام کے اندر، پبلک کے اندر، لوگوں کے اندر ثابت کر سکیں۔ ان میں سب سے اہم تھا فرانسس بیکن، امیزنگ فلاسفر۔ وہ ایک انگریز جج بھی تھا، سیاستدان بھی تھا، دانشور بھی تھا۔ اس نے ان لوگوں پر تنقید کی جو کہ سائنٹیفک میتھڈ کو ریجیکٹ کرتے تھے اور جو پرانی باتیں کرتے تھے اور اندھا یقین کرتے تھے، ڈوگما پر یقین کرتے تھے۔ اس نے سمجھایا کہ اب پرانے فلسفی کائنات کو سمجھنے کے قابل ماڈل نہیں دے سکتے، ان کا جو ماڈل ہے وہ فیل ہو گیا ہے اور ہمیں اب سائنٹیفک میتھڈ کو اپنانا چاہیے۔ بیکن اور اس کے دور کے دوسرے اہل علم نے کہا، مشاہدہ، تجربہ اور سوچ سمجھ کر دلیل دینا ہی حقیقی علم کی بنیاد ہے، جس کو ہم اسلامک فلسفی میں کہتے ہیں برہان ہی در حقیقت حقیقی علم کی بنیاد ہے۔ فرانسس بیکن کہتے تھے، سچ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان خود سوال کرے، ان سوالات کے جواب کے لیے تجربات کرے اور پھر دوسرے سائنسدان انہی تجربات کو دوبارہ انجام دے کر جانچیں کہ نتائج درست ہیں یا نہیں۔ یعنی وہ یہ چیک کریں کہ اگر ہم بھی وہی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو وہی ریزلٹس آتے ہیں یا مختلف ریزلٹس آتے ہیں۔ یہ جو اصول ہیں ان کو ہی کہا جاتا ہے دا سائنٹیفک میتھڈ، اور اس سائنٹیفک میتھڈ کی وجہ سے یورپ نے بے تحاشا ترقی کی، اور ترقی کرنے کے بعد آپ جانتے ہی ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا پر اپنی حاکمیت قائم کر لی۔ بیکن نے اپنے یہ تمام خیالات ایک کتاب کے اندر شائع کیے۔ اس کتاب کا نام ہے دی ایڈوانسمنٹ آف لرننگ۔ بیکن کی یہ کتاب اس زمانے میں لکھی گئی تھی، ذرا غور کیجئے، جب اگر عورت پر جادو کا، وچ کرافٹ کا الزام لگ جائے تو اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اس کو پانی کے اندر پھینک دیا جاتا تھا، اس کو ڈراؤن کر دیا جاتا تھا۔ مگر بہرحال بیکن نے بڑی زبردست اعتمادی سے ان سب خیالات کا مقابلہ کیا۔ پھر اسی دور میں فرانسیسی فلسفی رینے ڈیکارٹ نے سائنس کی سوچ کو ایک اور نئے انداز سے بیان کیا، اور اس کے نتیجے میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑی تیزی سے آگے بڑھی، اتنی تیزی سے کہ بلکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن فلسفی شروع ہی ہوتی ہے رینے ڈیکارٹ کی وجہ سے۔ ڈیکارٹ کہتا تھا، اگر ہم عقل کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں تو سچائی پر شک ہو سکتا ہے، اور اسی کو استعمال کرنا اسی لیے ضروری ہے۔ ہمیں دنیا کے نظریات اور دعووں میں چھپی غلطیوں سے بچنے کے لیے تنقیدی سوچ چاہیے، اس کے بغیر ہم سچ کی دریافت نہیں کر سکتے۔ ڈیکارٹ یہ چاہتا تھا کہ علم کی کوئی مضبوط بنیاد ہونی چاہیے۔ ہم ہر چیز پر سوال اٹھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس بات پر بھی کہ کیا میں واقعی وجود رکھتا ہوں، کیا میں اس دنیا میں موجود بھی ہوں یا نہیں۔ جب اس نے یہ بات سوچی تو اس نے کہا کہ کوہیٹو ایرگو سم، کیونکہ میں سوچ رہا ہوں، کیونکہ میں شک کر رہا ہوں، اپنے وجود پر بھی شک کر رہا ہوں، تو لہٰذا میں موجود ہوں تو تبھی کو شک کر رہا ہوں۔ میں کوئی چیز ہوں جو کہ شک کر سکتی ہے، میں کوئی ایسی چیز ہوں جو کہ سوچ سکتی ہے۔ سوچنا ہی ہیومینٹی کی ایسنس بن گئی۔ ڈیکارٹ نے بتایا کہ شک کرنا بھی وجود کا ثبوت ہے، کیونکہ جب ہم شک کر رہے ہوتے ہیں تو ہم موجود ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ضرور موجود ہے جو یہ شک کر رہی ہے۔ اس سوچ کو اس نے نام دیا ڈیڈکٹیو ریزننگ۔ ایک فرانسس بیکن کی سوچ تھی جو انڈکٹیو ریزننگ پر بنیاد رکھتی تھی، اور ایک ڈیکارٹ کی سوچ تھی جو ڈیڈکٹیو ریزننگ پر بنیاد رکھتی تھی، یعنی عقل کے اصولوں سے، ریشنل پرنسپل سے مخصوص حقائق نکالنا ممکن ہے، اور صرف سوچ و فکر کی بنیاد پر بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایکزیومیٹک جس کو کہتے ہیں نا ہم تھنکنگ، وہ رینے ڈیکارٹ کا نقطہ نظر تھا۔ آخر کار آئزک نیوٹن نے نئے سائنسی طریقے یعنی کہ سائنٹیفک میتھڈ
اور اپنی تجرباتی دریافتیں اکٹھا کر کے کائنات کے قوانین حرکت واضح کیے۔ نیوٹن بہت احتیاط سے ہر سائنسی نتیجے کو بہت ہی میتھوڈکلی پرکھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ الکمی، یعنی کہ یہ کوشش کہ ایک میٹل جو ہے وہ دوسرے میٹل میں تبدیل ہو جائے، سونا بن جائے، اس میں بھی وہ ایکسپیریمنٹس کرتا رہتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ الکمی سے عام دھاتیں سونے میں بدلی جا سکتی ہیں، جو کہ آف کورس درست نہیں تھا۔ اگر یہ ممکن ہو جاتا تو آپ سوچیں کہ اتنی انفلیشن ہوتی کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں، مگر بہرحال یہ پروسیس جو ہے الکیمی کے ذریعے آبویسلی پاسبل نہیں ہے۔ یہ بات کہنا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر سائنسی تحقیق ہمیشہ نئی دریافت نہیں دیتی۔ بہت ساری ایونیوز، آپ سڑکوں پہ جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی نئی دریافت ملے گی، مگر میجورٹی بلکہ جو رستہ آپ اپناتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ڈیڈ اینڈ تھا۔ مگر یہ جو ڈیڈ اینڈز ہیں یہ بھی سائنس کے لیے بہت ہی مفید ہیں، کیونکہ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کیا کام نہیں کر سکتا، کون سی ایکسپیریمنٹس فلاپ ہیں، اور پھر آئندہ ہم اپنے تجربوں میں ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات کہ 17ویں صدی کے بڑے بڑے سائنسدان آئزیک نیوٹن جیسے لوگ الکیمی پر یقین رکھتے تھے، ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے، ہمیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کی دنیا میں بھی ہمارے سائنسدانوں میں بھی اور عام لوگوں میں بھی ایسے بہت سارے خیالات اور تصورات اور تھیوریز ہیں جو کہ انفیکٹ ٹوٹلی غلط ہیں، ڈیڈ اینڈز ہیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ڈیڈ اینڈز ہیں اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نیوٹن نے سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا۔ اس نے ایکسیلریشن، سپیڈ، انرشیا، موشن، حرکت، فورس، ان سب چیزوں کے جو قوانین بنائے، اور اس کے نتیجے میں مزید آگے یونیورسل لاز آف گریویٹیشن کو تشکیل دیا، اور اس کی مدد سے پھر پورے کی پوری جو پلانیٹری موشن ہے اس کو ایکسپلین کیا۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ 1687 میں اس نے اپنی کتاب پبلش کی، فلاسفیا نیچرلس پرنسپیا میتھمیٹیکا، جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے نزدیک کائنات ایک عظیم اور ہم آہنگ مشین کی مانند تھی، ایک ایسی مشین جو باقاعدہ چلتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں کئی اسرار موجود ہیں جنہیں نیوٹن اور آنے والی نسلیں تلاش کرتے رہیں گے۔ 17ویں صدی کے اوائل تک دنیا کے مختلف حصوں سے رابطہ بڑھنے لگا، جس سے سائنسی تحقیق کے نئے میدان کھلتے چلے گئے۔ سفر اور تجارت کے ذریعے یورپ میں نئے پودے، کپڑے، معدنیات، جانور آنے لگے، جس سے لوگ زیادہ تجسس کرنے، مشاہدہ کرنے اور سیکھنے لگے۔ اس کے حوالے سے ایک انتہائی اہم شخصیت پرتگال کے ایک ڈاکٹر تھے جن کا نام تھا گارسیا دے اورٹا۔ وہ ہندوستان گئے اور انفیکٹ گوا گئے، اور وہاں انہوں نے بھنگ، ناریل، ادرک اور اس قسم کے مختلف پودوں کا مطالعہ کیا، اور 1563 میں انہوں نے اپنی کتاب لکھی کنورسیشنز آن دا سمپلز، ڈرگز اینڈ میڈیسنل سبسٹنسز آف انڈیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ انڈیا کے اندر پودوں کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے دوائیاں بنانے کے لیے۔ ان دریافتوں میں یعنی کہ مقامی علم کا بہت اہم کردار تھا۔ یورپ کی دریافتوں میں دنیا کا علم ایک طرح سے جذب ہو گیا۔ ڈاکٹر دا اورٹا نے جنوبی ایشیا کے ڈاکٹروں سے سیکھا۔ اسی طرح 1620 کی دہائی میں پیرو کے مقامی لوگوں نے ایک بیمار جیزوٹ پادری کا علاج کینا کی چھال سے کیا۔ اسی کی مزید ڈیولپمنٹ سے ایک دوائی بنی جس کا نام ہے کوئنین، اور کوئنین کی مدد سے ہی یورپین ایکسپلوررز نہ صرف افریقہ بلکہ لیٹن امریکہ اور مختلف اور دنیا کے اندر جا سکتے تھے۔ اس کے بغیر ان کو وہاں پہ کبھی ملیریا ہو جاتا تھا، کبھی اور بیماری ہو جاتی تھی، بٹ کوئنین کی مدد سے انہوں نے دنیا کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا۔ یہ مثالیں اس لیے اہم ہیں کہ یورپی سائنس اکثر
غیر یورپی معاشروں کے علم اور طبی تجربے پر منحصر تھی. یہ بات شاید آپ نہیں جانتے، مگر انہوں نے دنیا سے سیکھا اور پھر اپنے علم میں اس کو شامل کیا. آج بھی انفیکٹ وہ دنیا سے اسی طرح سیکھتے ہیں. اب یورپ کے اندر ان نئے سائنسی نظریات کی بنیاد پر، یعنی سائنٹیفک میتھڈ پر اور ہیلیو سینٹرک ویو آف دا سولر سسٹم پر ایک علمی نیٹ ورک بن گیا. گیلیلیو اور دیگر سائنسدان ایک دوسرے کو خطوط بھیجتے اور اپنی تحقیق اس طرح سے شائع کرتے. لندن کی رائل سوسائٹی نے اس نظام کا نام دیا دا ریپبلک آف لیٹرز. یہ رابطے سائنسی نتائج کی جانچ اور عوام کو نئے نظریات پر قائل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے تھے. اگرچہ یورپ میں جنگیں بھی ہو رہی تھیں، ایک اسمال آئس ایج بھی شروع ہوئی، یہ ایک ایسا دور تھا جہاں پہ قحط بھی ہوئی، مگر پھر بھی سائنسدان اپنی دریافت اور اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھے ہوئے تھے. آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر حالات بہت خراب ہیں. آپ سوچیں کہ 17ویں صدی کے اندر جو یورپ کے حالات تھے وہ کیا تھے، کس قسم کی غربت تھی. تو پھر بھی سائنسدانوں نے کہا نہیں، ہم تو بس سائنٹیفک میتھڈ پر ہی توجہ دیں گے، غور کریں گے اور ان چیزوں کو نئی چیزوں کو دریافت کریں گے. جلد ہی ریاستوں نے بھی سائنس میں حصہ لینا شروع کر دیا. حکومتوں نے سائنسدانوں کے لیے وظیفے اور سرکاری منصب مقرر کر دیے. جیسے گیلیلیو کو عدالتی ریاضی دان بنایا گیا. فرانس کے بادشاہ لوئی دا 14 نے 1666 میں رائل اکیڈمی آف سائنسز قائم کی، جو یورپ کی سب سے اہم سائنسی اداروں میں سے ایک بن گئی. تشریحی تھیٹر، یعنی جہاں پہ اینیٹومیکل تھیٹر تھے، جہاں پہ وہ بدن کو کھول کے لوگوں کو دکھاتے تھے، جسم کے جو مختلف اعضاء ہیں اور جو نظام ہے وہ دکھائے جاتے تھے، یہ بھی گورنمنٹ نے خود سپورٹ کرنے شروع کیے. حالانکہ چرچ اس قسم کی انیٹمی کے سخت خلاف تھی. انسانی تاریخ کی زیادہ تر حصے میں لوگ قدرتی دنیا کے بارے میں در حقیقت بہت کم علم رکھتے تھے. سائنسی انقلاب نے یہ صورتحال مکمل طور پر بدل دی. 16ویں اور 17ویں صدی کے سائنسدانوں نے فلکیات اور کائنات کو مذہب سے الگ کیا، چرچ سے الگ کیا، اور نیوٹن کے وقت تک جسمانی اجسام کے قوانین واضح ہو گئے. اگرچہ لوگ اکثر اس وقت بھی خدا پر نہ صرف پکا یقین رکھتے تھے، چرچ جاتے تھے اور بہت شدت سے آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی تھے. یعنی کہ اس پیریڈ کے اندر جس طرح آج کے یورپ کے اندر مذہب کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، مگر اسی پیریڈ کے اندر، جس پیریڈ کے اندر سائنٹیفک ریولوشن ہو رہا تھا، اکثریت انتہائی مذہبی ہی تھی. لیکن وہ پھر بھی ساتھ ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ اس سائنسی طریقے، اس سائنٹیفک میتھڈ اور انسانی عقل پر ایک نیا اعتماد قائم کرتی چلی جا رہی. آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ اتنا زیادہ اہم تھا کہ گیلیلیو نے جب دوربین سے چاند کو دیکھا اور اس کو کہا گیا کہ تم اب مزید سائنس نہ کرو، تو صرف اسی واقعے کے 350 سال بعد اس سائنٹیفک میتھڈ کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں 350 سال کے اندر انسان اسی چاند پر پہنچ گیا.